آج جو آج نئے بچے ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں کہیں اور رہتے ہیں وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری مسلمان نے ہمیں اپنے گھر سے نکالا، جس میں سچائی نہیں۔ آنے والے وہ تھے جو باہر سے آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کا ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہم کبھی پاکستانی نہ تھے نہ کبھی بنیں گے۔ 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور میں نے کتاب میں غلطی کاپی گھر کے لیے کام کیا تھا، اس میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تھی۔ انہوں نے وہ کاپی جب دیکھی تو کھڑکی کھولی تھی، انہوں نے کاپی اٹھا کے سڑک پہ پھینک دی اور کہا جاؤ وہ کتاب واپس لا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ پتا میں نے تمہاری کتاب کیوں پھینکی؟ تمہیں یاد دلانے کے لیے کہ تم میرے بچے ہو، ضرور پرائم منسٹر کے بیٹے ہو، مگر یہاں تم میرے بیٹے ہو۔ تم نے غلطی کی، اس لیے میں نے تمہیں یہ سبق سکھایا، اور امید ہے جب تک میں زندہ ہوں اور میرا دماغ بھی ہے کبھی یہ بھولوں گا نہیں۔ بہت پیار کرتے تھے بچوں سے، کبھی یہ نہیں فرق کرتے تھے میں ہندو ہوں مسلمان ہوں، بلکہ یہ سوچتے تھے کہ میں باپ ہوں، اور باپ کی طرح سے بچوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ میں نے کبھی ان کے بیٹے سے علاج نہیں کرایا، مگر بیٹے کی مجھے ایک بات بہت یاد ہے کہ جب بھی مریض میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے ضروری ان سے اپوائنٹمنٹ چاہیے، میں فون کرتا تھا۔ ایسے ایک لیڈر نے کہا، کبھی بھی نہیں کہا۔ اور مجھے اپنے پرنسپل کی بات یاد آتی ہے آج، ڈاکٹر کرنل کاسلیوال، جنہوں نے انڈین آرمی نیشنل آرمی ان کے ساتھ کام کیا تھا۔ اور جب میں 3ری جماعت میں چڑھا اور ہم 300 بچے تھے، ان کی پہلی چیز جو ہم سے کہا یاد رکھو ہاتھ مت چلاؤ پیشنٹ کے اوپر، یہ ٹوکی مت لگاؤ پیشنٹ کے اوپر، پہلے اس کا دل جیتنے کی بات کرو۔ اس سے پوچھو بابا تم کہاں رہتے ہو، تمہاری گھر کی حالت کیسی ہے، کہ تم اس کا دل جیت سکو۔ وہی چیز میں نے ڈاکٹر نازدان میں دی، پہلے دل جیتو۔ جب تک آپ اس کا دل نہیں جیتتے آپ اس کی بات سن نہیں سکتے۔ آج یہ پروفیشن جو ایک نوبل پروفیشن تھا، آج یہ پیسے نے برباد کر دیا، آج یہ کمرشل ہو گیا ہے۔ آج ٹیسٹ کراؤ، پہلے جس ٹیسٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی کراؤ۔ حالت یہ ہو گئی ہے۔ میں خود ڈاکٹر ہوں، کبھی کبھی رونا آتا ہے کہ کہاں پہنچ گیا، غریب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دو باتیں ہم پیار سے نہیں کر سکتے، دو باتوں میں اس کا دل نہیں جیت سکتے، یہ حالت ہو گئی۔ اس کمیونٹی سے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ 47 میں ہوا، پاکستانی آئے، ریڈرز آئے، مگر ہم سب اکٹھے کھڑے ہو گئے۔ نعرہ تھا ہم کشمیری ہیں تیار، خبردار۔ مگر یہ ہم بھول گئے جب ایک اور طوفان آیا اور مصیبت آئی۔ میں خود وزیر اعلیٰ تھا، کیا اس وقت ہم لوگ کھڑے ہو گئے؟ کیا اس وقت ہم نے یہ کوشش کی کہ ان کو روکیں؟ نہیں۔ آج
جو آج نئے بچے ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں کہیں اور رہتے ہیں وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری مسلمان نے ہمیں اپنے گھر سے نکالا، جس میں سچائی نہیں۔ آنے والے وہ تھے جو باہر سے آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کا ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہم کبھی پاکستانی نہ تھے نہ کبھی بنیں گے، یہ یاد رکھیں۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں کامیاب ہوں گے، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں مر جائیں گے مگر اس دھرتی پہ ان کا پاؤں نہیں آنے دیں گے۔ وہ تب ہوگا جب ہم لوگوں نے وہ انسانیت جاگے گی۔ اس انسانیت کو جگانے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ جہاں ہم ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کی تعریف کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ابا کے بارے میں کتاب لکھی ہے، مبارک ہو گئے، مگر کام ابھی بات ہے۔ آپ جو اسکول چلا رہے ہیں، پہلا اسکول جو میں نے دیکھا تھا وہ مجھے گھر کا ہے، جس میں انہوں نے ان بچوں کو جن کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں تھا، انہوں نے وہ کلاس کھولی جس میں ان بچوں کو وہ آج زندگی دے رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ نابینا لڑکیاں جنہوں نے پوزیشنز لائیں اس اسکول سے، اللہ کرے جو رازدان صاحب کا بیٹا ہے جو اسی طرح چل رہا ہے ان بچوں کے لیے، اللہ کرے یہ کامیاب ہو اس میں، اور جتنی بھی مدد ہو سکے ان کی مدد دی جائے کہ یہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے۔ رازدان صاحب، میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا دروازہ کبھی بند نہیں، لائنیں کتنی بھی بڑی ہوں مگر آپ آج بھی اسی محبت سے، اسی خلوص سے، جیسے مولانا نے کہا، ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں مگر آدھا درد ان کا آپ کی بات سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ دینے والا ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ڈاکٹر علی جان کو آج یاد کرتا ہوں، زکام ہوتا تھا تو سوچتے تھے کہ صرف ڈاکٹر علی جان ہے جو ہمیں ٹھیک کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ نے اس کو ایک چیز ہاتھ میں دی تھی کہ وہ خاموشی سے علاج کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کتنے ہی لوگ وہ جایا کرتے تھے فشنگ کے لیے کئی جگہوں پہ، اپنے ساتھ دوائیاں لے جاتے تھے جو ان کے پاس آتی تھی، اور خاموشی سے وہ ان کو دیتے تھے، ان کا علاج کرتے تھے۔ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ڈاکٹر علی جان نے اس کا علاج کیا ہے۔ ہمیں وہ چاہیے، آج بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے جب انسٹیٹیوٹ بن رہا تھا تو شیری کشمیر پرائم منسٹر آف انڈیا مورارجی دیسائی کو لے گئے، تو مورارجی دیسائی جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا، شیخ صاحب، it is not brick and mortar that will make this institution. It will be the people who will work in this institution that will make this great. And I'm glad to tell you, we have the greatest service by doctors of Jammu and Kashmir. They are so good, I can't tell you. ہم لوگ سوچتے ہیں بمبئی میں ہمیں ڈاکٹر ملے گا، دلی میں ڈاکٹر ملے گا۔ افسوس اسی بات کا ہے، ہمیں اپنے ڈاکٹروں کی قدر نہیں ہے، اس سے بہتر ڈاکٹر کہیں آپ کو ملیں گے نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ جو تھا یہ اٹانومس تھا، مگر اس انسٹیٹیوٹ کو اٹانومی سے ہٹا دیا گیا۔ اللہ کرے وہ وقت آئے اس لیے اٹانومی ریسٹور ہو جائے۔ میں پھر سے ڈاکٹر رازدان اور جتنے بھی یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو یہاں سے چلے گئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ پھر سے اپنے گھر واپس لائے اور آباد رہے یہاں ہمارے ساتھ آباد۔ We have lost, the biggest thing we lost is they are going from this place. Kashmir is not just Muslims. Kashmir is Hindu, Muslim, Sikh, everyone. That is what makes Kashmir. Let us hope that one day we have that Kashmir back.
नफरतें छोड़ दीजिए। जब तक हम नफरतें अपने आप से निकालेंगे नहीं, ये जो हम लोग फर्क करते हैं कि हिंदू अलग और मुसलमान अलग है, तब याद रखिएगा टू नेशन थ्योरी जो है वो आप कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हटिए। हम लोगों ने कभी टू नेशन थ्योरी न मानी है, न फारूक अब्दुल्ला मरते दम तक मानने को तैयार है। इससे आपसे कहता हूं, उस रास्ते को छोड़िए जिस रास्ते में हम चल रहे हैं। अगर हमने सचमुच हिंदुस्तान को एक ऊंचाई पे पहुंचाना है तो हिंदुस्तान पहुंचेगा जब हम याद रखें it is unity in diversity. It is diversity we have to project. If we do not project diversity and we do not hold diversity together, you will never make India great. Take it from me. I will give it in writing in blood. The only thing that India can survive with is when we all are together and we live together, we love each other together, and we develop together. That is the answer to all of us that are here. And may this word go to the whole country. यही है रास्ता हमारा, और इस रास्ते को हमें छोड़ना नहीं है। कश्मीर की बुनियाद इसी बात पे है। नहीं तो नारे तकबीर हो रहा था, अल्लाह अकबर हो रहा था। हमने वो रास्ता नहीं लिया, हमने गांधी का रास्ता लिया। उस रास्ते को आज भी हम पकड़े हुए हैं, मगर गांधी मर गया, गांधी को मिटा दिया। हमने उस गांधी को फिर से जिंदा करना है। अल्लाह करे वो दिन आए। माफ़ी चाहता हूँ डॉक्टर राजदान, मैंने ये बातें कही क्योंकि ये मौका बहुत ज़रूरी था। यहाँ इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत से वो लोग हैं जिन्हें फारूक अब्दुल्ला से कोई मोहब्बत नहीं है, मेरी जमात से मोहब्बत है, मगर मैं उनसे कहना चाहता हूँ फारूक अब्दुल्ला को किसी से नफरत नहीं। फारूक अब्दुल्ला समझता है कि हम सब ने इकट्ठे चलना है, नहीं चलेंगे तो बर्बादी आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। इसलिए उस चीज़ को थामिए और झूठ का रास्ता छोड़ दीजिए, सच्चाई पर चलिए। तब हम न सिर्फ जम्मू कश्मीर को बचा सकेंगे बल्कि सारे हिंदुस्तान को बचा सकेंगे। वही किरण जो गांधी को 47 में दिखी थी, आज उसी किरण को जरूरत है जो यहाँ से उठे और सारे हिंदुस्तान में फैले, तब हम बनेंगे। डॉक्टर राजदान, मुबारक आपको कि आपने यहाँ ये फंक्शन रखा और हमें खुशी है कि आप आए, मगर तब खुशी होगी जब आप घर वापस यहाँ और यहाँ आके बसेंगे, क्योंकि ये आपका घर है, ये मेरा एक घर नहीं है। और दूसरों से भी कहेंगे आइए। And the biggest tragedy of this nation is mistrust. 47 से जो ये मिसट्रस्ट दिल्ली और कश्मीर में है, इस मिसट्रस्ट को खत्म करना है। जब तक हम इस मिसट्रस्ट को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और हमारा जो पड़ोसी है वो आस्ते से आस्ते कामयाबी की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहा है। इससे कहता हूँ, पता नहीं अल्लाह ने मुझे कितने दिन रखे, मगर अल्लाह से यही कहता हूँ तब तक मुझे नहीं लेना जब तक मैं इस वतन को फिर से नहीं देखूँ। गांधी का देश फिर से जिंदा है और हम सब इकट्ठे जिंदा रहेंगे। राजदान, मुबारक आपके बेटे को मुबारक, आपके खानदान को बहुत बहुत शुक्रिया। माफ़ी मांगता, मैंने बहुत अलग रास्ता लिया, मगर इसके बजाय मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वक्त आ गया है, ये सच्चाई कहनी चाहिए और इस सच्चाई को आगे चलाना।